رات کا دن اور اس وقت رات کے 8:30 بج رہے ہیں. کچھ بہت اہم ترین سٹیٹمنٹ سامنے آئے ہیں. مراد سعید کا ایک بہت اہم اعلان سامنے آیا ہے صبح. پہلی ویڈیو میں جو ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک بام شیل قسم کی رپورٹ جو فرینڈ آف دا کورٹ سلمان صفدر کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروائی گئی، اس کے بعد ایک ہلکی پھلکی ہلچل اس کا آغاز ہوتا دکھائی دے رہا ہے. پورے دنیا سے، پورے obviously ملک سے ہی، obviously دنیا سے بھی جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، اس وقت ورکرز شدید غصے میں ہیں. مراد سعید کا ایک آڈیو پیغام جاری ہوا. اس کے بعد 4:15 بجے ہم نے دیکھا کہ ایک پریس کانفرنس کی گئی کے پی ہاؤس میں. پولیٹیکل کمیٹی، کور کمیٹی، تحریک تحفظ آئین پاکستان تمام کا اجلاس بھی بلا لیا گیا. تمام اجلاس کی ویڈیو آپ جب دیکھ رہے ہوں گے غالباً ہو چکے ہوں گے یا ہو رہے ہوں گے، لیکن اس وقت ایک ہلچل دکھائی دے رہی ہے. آئی ایس ایف کے ونگز کے اندر، انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے کچھ ونگز کے اندر یہ خبریں آ رہی ہیں. غالباً یہ طے کر لیا گیا ہے کہ کل کے دن ثوابی انٹرچینج کو بند کیا جائے گا، یا ان تمام اہم شاہراہوں کو جو کے پی کو کنیکٹ کرتی ہیں، پشاور کو کنیکٹ کرتی ہیں اسلام آباد سے، اور خالد خورشید خان کا نام اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک باقاعدہ پیغام کچھ گروپس میں جاری کیے ہیں. اب یہ خبر کتنی صحیح ہے کتنی نہیں، کچھ obviously رات تک ہی یا لیٹ نائٹ مڈ نائٹ تک ہی واضح ہو جائے گا کہ کل کیا کوئی ہم اس قسم کی اسٹریٹجی دیکھنے جا رہے ہیں. کیونکہ سہیل آفریدی نے بھی آج جو پریس کانفرنس ہوئی دن 4:15 بجے، اس میں ذکر کیا کہ اب ہمیں کچھ سیریس فیصلے کرنے ہوں گے. پہلی اہم پریس کانفرنس سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر سلمان صفدر اور ان کے ساتھ علیمہ خان بھی موجود تھی. اس کے بعد یہ دوسری اہم پریس کانفرنس، اور پھر اس پریس کانفرنس میں سہیل آفریدی نے واضح کیا کہ ہماری کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹی کے اجلاس ہونے ہیں. مراد سعید نے بہت اہم ترین پیغام جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کی صحت پر فوری طور پر کال دینے کا مطالبہ ہے. ثوابی انٹرچینج پر جمع ہو کر اسلام آباد کال دیں. ذاتی معالجین، شوکت خانم ہسپتال کے ڈاکٹرز اور خاندان کی موجودگی کو یقینی بنائیں. ملک گیر احتجاج یا شہر بند کرنے کی کال دیں. یہ سہیل آفریدی کی جانب سے کہا گیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ اب یہ مراد سعید کی جانب سے کہا گیا ہے، وہ باقاعدہ پیغام دے رہے ہیں کہ ملک گیر احتجاج کی کال دینی چاہیے. یہ آپ خود بھی آڈیو سنیں. جب عمران خان کی صحت کے حوالے سے اور ان کی بیماری کی خبریں آئی، میں نے آپ سے رابطہ کیا اور سب کو کہا کہ اس کو سیریس لیں. یا تو یہ ہمارا نفس چیک کر رہے ہیں یا بہت ہی کوئی سنجیدہ معاملہ ہے. لیکن سب کا یہ جواب تھا کہ 8 فروری سے ڈسٹریکشن ہے. پھر اس پر بھی میں نے کہا کہ 8 فروری تو ایک دن کا ایونٹ ہے. اگر سنجیدہ معاملہ ہے تو ہم 10 دن کا انتظار کیوں کریں، اور کوئی نقصان ہوا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا. پھر آپ کو کہا کہ کیا 8 فروری کو احتجاج بہت بھی کامیاب ہو جائے تو کیا اس سے عمران خان باہر آ جائیں گے؟ کیا ان کی عمران خان کے حوالے سے جو ارادے ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گے؟ آپ کو یہ بھی کہا کہ میں بھی مانتا ہوں کہ ملک میں نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ انسانی حقوق ہے، لیکن ہم اپنی طرف سے تو ہر آپشن استعمال کریں نا. اب آج جب عالم اسلام کی لیڈر عمران خان کی صحت، ان کو علاج کی سہولت پر وقت نہ دینے، ان کے جیل میں سہولیات کے حوالے سے حقائق سامنے آئے ہیں، تو کیا اس کے بعد بھی ہم انتظار کریں گے؟ سپریم کورٹ نے 3 دن کے اندر ماہر ڈاکٹر سے علاج کرانے کا کہا ہے، لیکن ہمیں اطمینان نہیں. عمران خان کو شوکت خانم یعنی ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی موجودگی میں ماہرین کو دکھایا جائے، اور جب تک ان کی فیملی اور ذاتی ڈاکٹرز کا اطمینان نہ ہو، ایسی کسی بھی رپورٹ یا خبر کو ہم تسلیم نہیں کریں گے. یہ واضح طور پہ ہر کوئی بتا دے. یہی عدالت ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو نواز شریف کی زندگی گارنٹی مانگ رہی تھی. یہی عدالتیں تھی جو ایک دن کا وقت دینے کے لیے تیار نہیں تھے، حالانکہ جعلی رپورٹس اور پلیٹلیٹس گر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اور پھر لندن جا کے جو سازشیں ہوتی رہی. لیکن عمران خان کے لیے گھر کے افراد کی موجودگی تک کی درخواست کو بھی رد کیا جاتا ہے. اگر ان کی فیملی اور ذاتی معالج کا اطمینان نہیں ہوتا تو کوئی فیصلہ کیجیے، چاہے وہ ملک میں احتجاج کی کال ہو، چاہے وہ KPK کی 3 سڑکیں، NS ہائی وے جو بلوچستان سے جا کر ملتی ہے، کوہاٹ منڈی گیپ، اٹک کا پل، جو بھی ہے وہ تمام کی تمام بند کر دے. اگر پھر بھی سنوائی نہیں ہوتی تو ثوابی انٹرچینج پہ صوبے کو جمع کر کے اور پورے ملک کو کال دے کے اسلام آباد کی طرف بڑھنے کی کال دے، اور 12 اس کو جاری رکھی. اس کے ساتھ بڑے شہروں میں، ملک کے تمام شہروں میں 5, 10, 20 لڑکے بھی اگر ایک شہر پہ سڑک پہ کھڑے ہو جائے تو وہ بند کر سکتے ہیں. اس کی بھی کال دے، ہر آپشن استعمال کرے. اور یہ مجھے مت سنانا کہ خود موجود نہیں. اگر میں موجود ہوتا تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ عمران خان کو میرے نام پہ پھانسی دینے کا ان کا پلاٹ تھا، ان کا پلان تھا. یہ آپ کو بھی پتہ ہے. میں نے سامنے نہ ہونے کے باوجود آپ کو ہر کال میں، ہر مارچ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، ہر موقع پر سب سے بڑھ کر لوگ بھیجے. اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ کے مارچوں میں رستے کلیئر کرنے تک کا کام بھی میرا تھا، میں بھی کرتا رہا. تو اس لیے آپ فیصلہ کیجئے پلیز. اب بھی
میں عمران خان کی رپورٹس دیکھ کر حیران ہوں کہ اتنے رابطے کرنے کے بعد آپ ان کی صحت پر ریلیکس کیسے ہو سکتے ہیں. خان صاحب کی سپریم کورٹ کے حکم کے 3 دن کے اندر علاج کا حکم تو آ گیا، لیکن اس میں ذاتی معالج اور فیملی کا ذکر نہیں. ان کی شوکت خانم کے ڈاکٹرز کے بتائے گئے اسپتال منتقلی کے لیے آواز اٹھائے. اور میں جب یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں تو جنید اکبر کی بات ٹھیک ہے کہ پارلیمنٹ میں کیا مکہ کے لیے اور فرمائشی پروگرام کے لیے بیٹھے ہیں. پارلیمنٹ چل کیسے رہا ہے؟ صوبے میں حکومت ہے، وہ رہے نہ رہے تحریک چلائے. پورے ملک میں جس طرح بھی ہو ایک بھرپور تحریک شروع کر دے، ہر آپشن استعمال کرے، مزید انتظار مت کرے. خدا کے لیے اب مزید انتظار مت کرے اور سب کو